چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عزت مآب پیر سید سبطین حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدظ اللہ العالی چورا شریف سے یہ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں آل رسول کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان میں روزانہ سپیچ میں بیان کرتا ہوں اور لوگوں کو بولتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سید کہے اور اس کی عزت اس طرح کرنی ہے کہ آپ پہ فرض ہے کہ حضور نے بولا ہے کہ میرے خاندان کی نسبت سے تم نے پیار کرنا۔ میں نے آپ سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف یہی مانگا کہ میری مودت سے پیار کرنا۔ میرے غریب خانے پہ آپ آئے ہیں، میرے غم میں شریک ہوئے، مجھے اپنے زخموں پہ تسکین محسوس ہوئی ہے کہ جس طرح میں آستانوں پہ جا کر اور ہر مسجد میں جا کر خطاب کرتا ہوں اور صوفیہ اکرام کے شعروں کی بارش کرتا ہوں ہر تقریر میں، جہاں سے مجھے اچھا شعر مل جائے، اچھی بات مل جائے، تو میں اس وفد کو پیر صاحب کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ، جیسے کہ پورے پاکستان سے میرے پاس وفد آ رہے ہیں، اور ابھی اہل سنت کی نمائندگی علامہ مفتی سید رضی اللہ صاحب گیلانی کر کے گئے۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں پیر صاحب کا کہ آپ اس مشکل گھڑی میں میرے گھر میں تشریف لائے اور رستہ پوچھ کر اور نمبر پوچھ کر ڈریس پوچھ کر آپ لوگوں کو رستہ دکھانے والے ہیں۔ اللہ آپ کا یہ آنا میرے لیے باعث تسکین بنائے اور آپ جو بھی اظہار خیال کریں وہ پوری امت کے لیے باعث تسکین بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ السمیع العلیم۔ رات کو بستر پہ دراز تھا، یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو دیکھا قبلہ مدنی صاحب کا، تو یوں لگا جیسے یہ حادثہ مدنی صاحب سے نہیں میرے کسی چھوٹے بھائی سے ہو گیا۔ مدنی صاحب کا غائبانہ تعارف کہ مدنی صاحب کے بڑے اچھے پیار والے ہیں، دوست ہیں علامہ محمد عمران آسی صاحب، جی بالکل، وہ ان کی بیعت میرے والد صاحب سے ہے، اور عمران آسی میرا کیا کہتے ہیں کہ بچپن کا دوست بھی، ہم ایک جگہ اکٹھے کھیل کے بڑے۔ میں نے فوراً سے سیالکوٹ رابطہ کیا، میں نے کہا عمران بھائی یہ معاملہ ہوا، تو وہ بھی رابطہ کرتے رہے، قبلہ کے نمبر دونوں بند، اور یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے بستر نہیں کانٹوں کی سیج لگتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں رواج تھا کہ ہر پیر کسی عالم کا شاگرد ہوتا تھا اور ہر عالم کسی پیر کا مرید ہوتا تھا۔ وہ جو ایک سلسلہ تھا کمیونیکیشن کا، درسگاہ اور خانقاہ جب تک برابر تھے، اکٹھے تھے، ہم بھی باعزت تھے، علماء بھی باعزت تھے۔ ہماری جو ڈاؤن فال ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیر جاہل ہو گئے اور عالموں نے آستانوں پہ جانا اس طرح عقیدت چھوڑ دی۔ بات یہ ہے کہ میں سخت مذمت کرتا ہوں، اور جن عناصر نے یہ کیا ہے یا کروایا ہے وہ اظہر من الشمس ہے، سب جانتے ہیں، اور جاہل ہونے کی اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں کہ عالم کے اوپر دست درازی کی جائے۔ سونے کی پہچان سنار جانتا ہے، وہ جانتا ہے اس میں کتنا کھوٹ ہے، اور جس نے ہمارا جو ایک صوفیاء کا سلسلہ ہے، ایک علماء کا سلسلہ ہے، اس کی خوبصورت کڑی۔ علامہ صاحب کی گفتگو اس لیے نہیں اچھی لگتی کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت لوگ سنتے ہیں، سریلا شعر پڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب سے محبت اس وجہ سے ہے کہ بغیر کسی تعلق کے میں ڈھونڈ کے یہاں کیوں پہنچا کہ علامہ صاحب کی گفتگو کا جو محور و مرکز ہوتا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نور کہے تو نبی پاک کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بشر کہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ورفعنا لک ذکرک کی ذات ہے، میرے رب نے ان کو حکم فرمایا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے اصلاحی گفتگو کی، وہ علامہ صاحب بہت خوبصورت پیرائے میں کرتے ہیں۔
دیکھیں نا خواجہ معین الدین چشتی نے ساز کے ساتھ قوالی شروع کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہندو معاشرہ تھا، ایک ساز بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، جب آپ کسی کی زبان میں بات کریں گے نا تو وہ جلدی آپ کی طرف کھینچے گا۔ علامہ صاحب کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ نوجوان نسل سے نوجوان کی زبان میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان ان کی طرف اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سوچتے ہیں۔ میں آستانہ علیہ چورا شریف کی طرف سے، میں پیر سید کبیر علی شاہ صاحب کو بیٹا ہوں، اپنے آستانے کی طرف سے علامہ صاحب کے ساتھ دامے درمے سکھنے ہر طرح ساتھ کھڑا ہوں، اور جہاں حکم دیں گے بالکل جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں ننگے پنڈے کھلواں گے، بالکل ساتھ دیں گے علامہ صاحب کا۔ اور ان کے ساتھ ناحق ہوا ہے اور جنہوں نے کیا ہے، علامہ صاحب جہاں تک ان کے ساتھ جائیں گے ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ آگے کھڑے ہو کے انشاءاللہ جائیں گے۔ ہمارے بھائی چھوٹے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ جی۔ چورا شریف کا ایک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سب سے بڑا کام جو مجھے پسند ہے وہ چادر اور تحریک ہے۔ پیر سید کبیر علی شاہ صاحب کا نام کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے تعارف کا، جنہوں نے اس وقت میں چادر اور تحریک، یہی ہے نا، چادر اور تحریک شروع کی کہ جب حقوق نسواں ایکٹ لوگوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو آزادی ہے، جیسے یہ آج میرا جسم میرا مرضی ٹرینڈ چلا، تو مجھے اس دن بھی وہ یاد آئے، اور آج ان کے جانشین، ان کی نشانی اور ان کے بیٹے میں اپنے گھر میں پا کر اور ان کے اندر کا اظہار دیکھ کر یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں اپنی ہر سپیچ میں بیان کرتا ہوں، میرے چینل پہ موجود ہے، کہ جب مسجد نبوی میں شان والے محبوب نے کہا کہ اے علی امانتیں دے کر تم مدینے آ جانا، تو اس ہستی نے جب مدینے کی ریاست کی کمان سنبھالی تو پھر تو کہنے لگے کہ بابا وہ تو گرفتار ہے، تو کہنے لگے آج گرمی بہت زیادہ ہے تو جاؤ میرے قاتل کو میٹھا پانی پلا کر آؤ۔ تو میں آج یہ چورا شریف کے آستانے کا یہ خلاق اور پیار دیکھ کر اپنی امن کی آواز کو مضبوط کرتا ہوں، اور زیادہ کہ میں تمام مسالک کے پاس جو جاتا ہوں، آج مجھے یہ سکون ملا ہے کہ یہ آستانہ عالیہ کے جو لوگ ہیں یا خانقاہوں کے، یہ لوگ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان کا میں لفظ اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ علامہ محمد عمران آسی صاحب پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور میں بذات خود ان کے گھر ان کو ملنے گیا جب وہ بیمار ہوئے، اور ان کی بیمار پرسی کے لیے پہنچا، اور میرے وہ بہت اچھے دوست ہیں علامہ سید شبیر حسین شاہ افزابادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ ان پہ رحمت کرے۔ میں ان کا ذاتی دوست، ان کا بیٹے سید وسیم الحسن شاہ مجھے فون کرتے کہ ہم آپ کو سنتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی چورا شریف کو آج میں اپنے گھر میں پا کر۔ اور پیر صاحب آپ نے جوانی میں یہ جو لفظ کہے یہ تاریخ بن جائیں گے، یہ میڈیا کیچ ہو گئے ہیں کہ آج کے دور میں بھی آستانوں پہ ایسے لوگ دیدہ جہان دیدہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کی نظر میں اپنے نہیں دوسرے لوگ بھی اس طرح ہی بستے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کافرہ نے کہا کہ وہ رحمت عالم ہے، اور حضور نے رحمت عالم بن کے دکھایا کہ اللہ نے ساری کائنات واسطے رحمت بنایا۔ میں آپ کے آنے کا شکریہ کر رہا ہوں جی کہ کوئی بھی عالم ممبر پہ بیٹھے گا نا جی، کوئی بھی عالم ممبر پہ بیٹھتا ہے تو مجھے اتنی حیا کرنی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ذکر خدا کے بعد میرے نانے کی تعریف کرتا ہے تو پھر سپیچ شروع کرتا ہے۔ آپ لوگ تو ہمارے خاندان کے علم بردار ہیں، آپ لوگ تو ہمارے خاندان کا نام آگے لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، ابھی میں بات کہنے لگا ہوں، میرے ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی جو تھانے گرفتار ہے اس نے بولا کہ میں سید ہوں، تو میں نے ان بندوں کو بولا کہ بھائی اس کی داڑھی کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہ میرے نانا کی شان بیان کرتا ہے، اور اس سید نے وہاں لفظ بولا، وہ گرفتار ہے، اس نے بولا کہ یہ حسنین کریمین کی سب سے زیادہ جب شان بیان کرتا تو میں خود رو پڑتا ہوں اس کو سن کے۔ اور واقعہ کربلا پہ
پاکستان میں اگر سروے کرا لیں تو سب سے زیادہ خطابات میرے چینل سے آپ کو ملیں گے. میں بے حد مشکور ہوں علامہ عمران آسی صاحب کا بھی, اور حضرت پیر سید سبطین شاہ صاحب چراہی, آستانہ علیہ چورا شریف, اور پیر سید کبیر علی شاہ صاحب کی جو محنت اسلام کے لیے چادر اور تحریک, یہ زہرا پاک کے اصل وارث ہیں کہ جنہوں کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی اور انہوں نے لوگوں کے سر ڈانپے. یہ وہ سنت ہے جو حضور نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ اپنی پاک چادر مزمل والی اس کے سر پہ دے دی, اور وہ عورت نے کہا ادی وہ حیا میں نے تیری آنکھوں میں نہیں دیکھا جو فاطمہ کے بابا کی آنکھوں میں دیکھا. مہربانی.